إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی، حمد و ثنا، کبریائی اللہ مالک الملک وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے۔ ہم تمام اسی کی تعریفیں بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی کے دربار میں توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ اپنے نفس کی شرارتوں بدعمالیوں سے اسی اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ یقیناً جسے وہ اللہ راہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، پوری کائنات کا حقیقی معبود ہے۔ اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری بنی نوع انسانیت کے لیے آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ اب کامیابی انہی کے نصیب میں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں، آپ کی تعلیمات پر عمل کریں اور آپ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزاریں۔ اور وہ لوگ ناکام ہونے والے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے گریز کریں اور آپ کی تعلیمات کی خلاف ورزی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ بشیر کا معنی یہی ہے کہ جو آپ کی تعلیمات پر عمل کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں آخرت کی بشارت دیں، کامیابی کی بشارت دیں۔ اور نذیر کا معنی یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی کریں آپ انہیں خبردار کریں، ڈرائیں، دنیا اور آخرت کے عذاب سے انہیں بتائیں کہ بہت سخت ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشیر و نذیر بنایا۔ معزز حاضرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی
کہ اپنے تمام خطبوں میں یہ بات ضرور ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، بالیقین سب سے بہترین بات اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے۔ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین راستہ، بہترین طریقہ جس پر چل کر ایک شخص کامیاب ہو سکتا ہے، وہ راستہ، وہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چھوڑا ہوا طریقہ اور راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو ان الفاظ میں خبردار فرمایا کرتے تھے کہ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، یعنی دین اسلام کے نزدیک سب سے بدترین کام وہ ہے جسے لوگ خود ایجاد کر کے اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ یعنی دین کے نام پر اگر وہ کوئی بدعت ایجاد کرتے ہیں تو اللہ کے رسول اس کو محدثہ فرمایا کرتے تھے، اور فرماتے وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین میں جو نئی نئی باتیں نکالی گئی ہیں بدعت ہیں، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر طرح کی بدعت گمراہی ہے، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور گمراہی انسان کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ تعالی ہم تمام کو جہنم کی آگ سے اور ہر ایسے اعمال و افعال سے محفوظ فرمائے جو کہ جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ لقمان جو کہ سورہ نمبر 31 ہے، اس کی آیت نمبر 12 کی تلاوت کی ہے۔ اس میں حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ہی حضرت لقمان علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 12 سے لے کر 19 تک، یعنی 8 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کا ذکر کیا ہے، جو بڑی قیمتی نصیحتیں ہیں، معمولی نہیں ہیں۔ بھلا بتائیے، حضرت لقمان ایک دانا اور حکیم شخص تھے، اللہ تعالیٰ نے جب ان کی گفتگو کو، ان کی باتوں کو قرآن مجید میں جگہ دے دیا، ان کے نام کی ایک سورہ نازل فرما دی، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی باتیں کتنی حکمت پر مبنی ہوگی۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، البتہ تحقیق ہم نے حضرت لقمان کو حکمت دی۔ حکمت کہتے ہیں دانائی کو، عقل مندی کو، یا حکمت کے کئی معنی ہیں۔ کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھ دینا، سلیقے سے، اس کا نام حکمت۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو اپنی حکمت سے پیدا کیا ہے، اپنی قدرت سے، اور ہر چیز میں اللہ نے ایک حکمت رکھ دی۔ اسی سے ایک حکیم ہوتا ہے، ایک طبیب ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کے معنوں میں لے لیجئے تو جو دوائیں مرض کی صحیح طور پر تشخیص کر کے لکھتا ہے تاکہ مریض کو شفا حاصل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو حکمت عطا کی تھی اور کہا تھا انشکر للہ، اے لقمان، اللہ نے جب تمہیں یہ حکمت و دانائی کی باتیں سکھائی ہے تو تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ یہاں سے کیا معلوم ہوئی بات کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہم اور آپ کو عطا کی ہیں، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے وہ مالی ہو، چاہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اور کسی قسم کے علمی اعتبار سے، ہنر کے اعتبار سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی ہے، اس کا شکر ادا کرے تو کیا ہوگا؟ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اگر کوئی شخص شکر ادا کرتا ہے تو شکر ادا کر کے وہ کسی پر احسان نہیں بلکہ اپنا فائدہ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ کا جیسے کرنا چاہیے تو اللہ کہتا ہے ہم مزید تمہیں نوازیں گے۔ شکر گزاری سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ شکر کہتے کس کو ہے؟ اہل علم نے شکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، زبان سے شکر ادا کیا جائے۔ نمبر 2، دل سے شکر ادا کیا جائے۔ نمبر 3، جسمانی جوارح جو اعضاء ہیں ان سے شکر ادا کیا جائے۔ مانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہم کو اور آپ کو دی ہیں ان نعمتوں کا صحیح حق ادا کرنا، یہ دراصل کیا ہے؟ شکر گزاری۔ تو کہا فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، کوئی شکر گزاری کرتا ہے تو اپنے آپ کے لیے کرتا ہے۔
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور یاد رکھو اللہ کے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کی ناشکری کرو گے، اس کا غلط استعمال کرو گے تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، وہ تعریفوں والا ہے، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کے آپ کے شکر ادا کرنے سے اس کا کوئی بھلا ہونے والا نہیں، وہ تو تمہیں سکھلایا ہے شکر گزاری کرو تاکہ تمہیں اور عطا کرے۔ اگر کفر کا راستہ اختیار کرو گے تو اس کا وبال تم ہی پر آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا آپ کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ جیسے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کا راستہ اختیار کیا تو پھر اللہ کہتا ہے میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ عزیز ساتھیو، یہ حضرت لقمان علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے علم عطا کیا تھا، انہوں نے اس علم کو اپنے سینے تک نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے سب سے زیادہ جو مستحق ہے اپنی اولاد، اس کو علم اور دانائی کی باتیں سکھائی۔ یہاں سے پتا چلا جن کو اللہ نے علم دیا ہے، حکمت سے نوازا ہے، ان کو چاہیے وہ علم کو چھپائیں نہ بلکہ لوگوں کو بیان کریں۔ اور اس علم کے سب سے زیادہ مستحق آپ کی آل اولاد ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کا خاندان ہے، آپ کا گھر ہے کہ آپ اس کو تعلیم دیں۔ اور سب سے پہلی تعلیم آپ کیا دیں گے جانتے ہیں؟ حضرت لقمان نے جو بات کہی، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے، ابھی چھوٹا ہے، اس کو کہتے ہیں وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اس کو نصیحت کر رہے ہیں۔ پتا چلا بچوں کو نصیحت کرنی چاہیے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے ان کو سکھلانا چاہیے، اور اس کام کے لیے ضروری ہے کہ آپ با علم ہو، آپ کے پاس علم ہو۔ اگر آپ کے پاس خود علم نہیں ہے تو آپ اپنے بچوں کو کیا تعلیم دیں گے؟ یا بنی لا تشرک باللہ، حضرت لقمان کہتے ہیں بیٹے خبردار اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ سب سے پہلی تعلیم انہوں نے توحید کی دی، اللہ ایک ہے، اس کی خالص عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، اس زمین پر، اس دھرتی پر سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہو سکتا ہے، بلکہ یوں سمجھے سب سے بڑا ظلم کوئی ہو سکتا ہے تو وہ شرک ہے۔ اللہ نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا، تندرست توانا جسم دیا، بات کرنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، سونگھنے کی صلاحیت، پکڑنے کی صلاحیت، چلنے کی صلاحیت، اس جسم میں اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں رکھی ہیں۔ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے وہ اپنی تخلیق پر غور کر لے، وہی اس کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ تو ظلم کیا ہوا؟ اللہ نے جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا، ان تمام طرح کی نعمتوں سے نوازا، ہم اسی کے ساتھ شرک کریں، اس کو اپنا رب نہ تسلیم کریں۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے، گناہ عظیم ہے، ظلم ہے۔ یہ توحید کی دعوت ہم نے اور آپ نے بھی کبھی اپنے بچوں کو دی؟ کبھی بٹھایا ان کو سامنے محبت سے؟ جیسے وہ پڑھتے نہیں ہیں، بدمعاشی کرتے ہیں، دیگر فالتو کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں، تو سمجھدار باپ اور ماں اس کو بٹھا کر سمجھاتے ہیں بیٹے تمہارے لیے اس میں بھلائی نہیں، تمہارا نقصان ہے، دیکھو پڑھو گے لکھو گے نہیں خراب ہو جاؤ گے، آوارہ گردی کرو گے بگڑ جاؤ گے، پھر دنیا میں کچھ ترقی نہیں کر سکتے۔ اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بٹھا کر یہ بتائیں اللہ کون ہے، ہمارے نبی کون ہے، ہمارا دین کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، ایمانیات کیا ہے، اسلامیات کیا ہے، آخرت کیا ہے، قبر کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، قرآن کیا ہے، فرشتے کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم کو اپنے بچوں کو تعلیم، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم علم رکھیں۔
ورنہ ہم جہالت پھیلائیں گے. اس لیے بچوں کو تعلیم کا انتظام کریں تو ایک اچھے استاذ کا اہتمام کریں جو پڑھا لکھا ہو, قرآن و سنت سے واقف ہو, تاکہ وہ ہمارے بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت کر سکے, دے سکے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد, اللہ کی توحید کو اپنانے کے بعد, جس میں اللہ کے رسول کا حق خود بخود اللہ تعالیٰ نے اطاعت رسول کے ذریعے واضح کیا. اس روئے زمین پر سب سے بڑا کسی کا حق ہے تو وہ ہیں ہمارے والدین. حضرت لقمان نے جہاں یہ نصیحت کی, بعض کہتے ہیں جملہ معترضہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے ان کی اس نصیحت میں, اس لیے کہ وہ والد تھے, خود اپنے بچے کو اپنے ہی تعلق سے باتیں نہیں کر سکتے تھے. بہرحال اللہ نے کہا انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا, فرض کر دیا, واجب کر دیا, لکھ دیا. خاص کر کے والدہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا. حملت امہ وہن علی وہن, ایک ماں تکلیف پر تکلیف برداشت کر کے اپنے لختے جگر کو اپنے پیٹ میں سنبھالے رکھی. وہن علی وہن, آپ اندازہ لگائیں جیسے مادر رحم میں بچہ ٹھہرتا ہے, آہستہ آہستہ بڑھتے 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 3-4 کلو کا, اس سے کم زیادہ. آپ اپنے جسم پر آدھا کلو کا ایک پتھر باندھیں اور رات دن باندھے رہیں, 9 مہینے تک آپ نہیں اٹھا سکتے اس کو, حالانکہ وہ باہر بندھا ہوا ہے. اور ایک ماں اپنے پیٹ میں سنبھالے رکھی, ہر طرح کا احتیاط برت رہی ہے, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, لیٹنے میں, چلنے میں, پھرنے میں, کہیں ایسا نہ ہو بیلنس بگڑ جائے اور توازن خراب ہونے سے میرے بچے کو تکلیف پہنچ جائے. وہ اس طرح کی اللہ نے کہا حملت امہ وہن علی وہن, ماں نے اس کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا کمزوری سے کمزوری کو سہتے ہوئے. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ, ابھی یہی نہیں ہے کہ ماں نے پیٹ میں اٹھایا, بلکہ وضع حمل کے بعد, بچے کے پیدائش کے بعد پورے 2 سال تک اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلاتی رہی. اللہ اکبر, یہ بہت بڑا احسان ہے ماں کا. یہ ایسے احسان ہیں جن میں باپ شریک نہیں ہو سکتا. اہل علم نے کہا 3 ماں کا ایسا کردار ہے کہ باپ اس میں شریک نہیں ہو سکتا. نمبر 1, پیٹ میں بچے کو اٹھانا. نمبر 2, اس کو پیدا کرنا. نمبر 3, اپنے سینے سے لگا کر 2 سال تک اس کو دودھ پلانا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کسی نے سوال کیا اللہ کے رسول ہم میں سے حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے, آپ نے فرمایا امک, تیری ماں. سائل نے کہا ثم من, اللہ کے رسول پھر کون؟ آپ نے کہا امک, تیری ماں. سائل نے کہا اللہ کے رسول پھر کون؟ آپ نے کہا امک, تیری ماں. پھر اس نے 4تھی بار سوال کیا تو اللہ کے رسول نے کہا ابوک, تیرا باپ. اندازہ لگائے ایک ماں کا کتنا بڑا حق قرآن نے ذکر کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا. جن کے والدین زندہ ہیں ان کو چاہیے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں, ان کا خیال کریں, ان کو گھروں سے باہر نہ کریں, ان پر اپنے بیوی بچوں کو ترجیح نہ دیں. وہ جو بوڑھا باپ بوڑھی ماں گھر میں موجود ہے, ایک دن وہ گزرا ہے, تم اس کے گود میں پلے ہو, تمہاری کوئی حیثیت نہیں. قرآن مجید نے جب ہم کو اس کی تعلیم دی تو کہا کہ اپنے والدین کے لیے اپنے بازو کو بچھا دو. ولا تقل لهما اف, ان کو اف نہ کہو. ولا تنہرهما, ان کو جھڑکی مت دو. وقل لهما قولا کریما, اگر کبھی ایسی بات آ جائے ان کی بات پہ رد کرنی ہے تو بڑے بزرگانہ انداز سے, بڑے حکمت سے, ہنسی خوشی ان سے بات کریں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے انشکر لی ولوالدیک, اے میرے بندے تو میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی احسان مان.
اگر وہ اللہ تعالیٰ رب حقیقی ہے، یہ والدین رب مزاجی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے وجود کے لیے دنیا میں چنا، اس لیے ان کو کوئی معمولی حیثیت کا انسان نہ سمجھے۔ الیہ المصیر، کہا ایک دن تمہیں لوٹ کر میری طرف آنا ہے۔ معنی کیا ہے؟ جو کچھ کرو گے وہ ہماری طرف آؤ گے اور جواب دو گے۔ لیکن یاد رکھیں میرے دوستو، دنیا کے اندر کوئی بھی ہستی ہونے دیجئے، کتنا بڑا رشتہ دار ہونے دیجئے، ہم اس کی خدمت کریں گے، جو کچھ اللہ نے کہا ہے اس سلسلے میں اس کی اطاعت کریں گے۔ لیکن اگر وہ ہستی آپ کو اللہ اور رسول کے خلاف کرتی ہے، شرک کی طرف لے جاتی ہے، تو ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی آگے بیان فرما دی، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اگر تمہارے والدین تم سے لڑنے لگ جائیں، ان کی کوشش ہو کہ تم میرے ساتھ شرک کرو جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَا تُطِعْهُمَا، اتنا بڑا حق اللہ نے بیان کیا، ان کے سامنے اف نہ کہو، ان کو جھڑکی نہ دو، ان کے حق میں دعائیں کرو وغیرہ وغیرہ۔ وہاں اللہ نے فرمایا اگر یہی والدین نافرمانی کا حکم دیتے ہیں، بالخصوص شرک و بدعات کی طرف تمہیں لے جاتے ہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو تم اپنے والدین کی باتیں مت مانو، نافرمانیوں میں ان کی فرما برداری نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ لیکن آپ غور کریں آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر تمہارے والدین مشرک ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، تو تم ان کے مشرکانہ عمل میں شامل نہیں ہوگے، وہ دعوت دے تو قبول نہیں کرو گے، لیکن جہاں تک دنیاوی معاملہ ہے وہ تمہارے والدین ہی ہیں، کافر ہونے دے، مشرک ہونے دے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی اعتبار معروف کاموں میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسما بنت ابی بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، مدینہ چلی آئیں ہجرت کر کے۔ ان کی والدہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، ایک بار مکہ سے مدینہ آئیں اور اپنی بیٹی سے کچھ چاہتی تھی، یعنی حسن سلوک کا ارادہ کر کے آئی تھی۔ حضرت اسما نے سوال کیا اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول میری والدہ آئی ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں جبکہ ابھی وہ مشرکہ ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا سلی امت، کیوں نہیں تم اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا اسلام ہے، کافر ہونے دیجئے، مشرک ہونے دیجئے، اگر وہ ہمارا رشتہ دار ہے، اسلام کی باتیں اپنی جگہ پر، لیکن وہ استحقاق رکھتا ہے آپس سے بولیں، اس کو کپڑے دیں، اس کو کھانا دیں، اس کا خیال کریں، والدین کے ساتھ بھی تمام اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یہ حقوق، یہ اخلاق ہے جو تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی۔ فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، معروف طریقے سے ان کے ساتھ تم پیش آؤ، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور تم وہ راستہ اختیار کرو، ان لوگوں کا راستہ جو اللہ کی طرف رجوع ہوتے، نیک وکار لوگ تمہارے لیے مثال ہیں، اچھے لوگ تمہارے لیے ایک اسوہ ہے، ان کی باتیں مانو، برے لوگوں کا راستہ مت اختیار کرو۔ ثم الی مرجعکم، پھر یقیناً ایک دن تم سب کے سب میری طرف لوٹو گے، فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور میں تمہیں خبر دوں گا جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہم کر رہے ہیں ایک دن آخرت میں اس کا جواب دینا ہے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کو تسلیم کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کا ذکر کرتے ہوئے اپنے بچے کو جو تعلیم دی ہے وہ تعلیم ایسے ہی ہے، کہا یا بنی انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ یہ نصیحت اپنے بچوں کو کرنی، اے پیارے بیٹے جان لے
اگر ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز ہے، فتکن فی صخرہ، وہ کہیں کسی پہاڑ میں، کسی بہت بڑے صخرہ یعنی چٹان میں ہے، او فی السماوات، یا ساتوں آسمانوں میں کہیں ہے، او فی الارض، یا زمین میں کہیں چھپ کے ہے، یاتی بہ اللہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دے گا۔ یہ بچے کو تعلیم دی جا رہی کیا کہ بیٹے کوئی گناہ کرو گے تو چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، چاہے تم کالی کوٹری میں پتھر کے اندر جہاں کوئی سوراخ نہیں، زمین و آسمان کے کسی مقام پر اگر تم کوئی غلطی کرو گے تو وہ چھپنے والی نہیں، یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے سامنے رکھ دے گا، لا دے گا۔ ایسے نیکیاں بھی چھپتی نہیں۔ قرآن نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر نیکی ہے تو انسان قیامت کے دن اس کو بھی دیکھے گا، اگر ذرہ برابر برائی ہے تو انسان اس کو بھی دیکھے گا، چھپنے والی نہیں یہ باتیں۔ یہ بچے کے اندر تعلیم دیں گے بچپن سے تو آپ سوچئے ہمارا بچہ کیسے پرورش پائے گا، اللہ کا ڈر اس کے سینے میں کیسے ہوگا۔ ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ تعالی باریک بھی خبر رکھنے والا ہے، کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اللہ تعالی سے مخفی نہیں۔ آگے کہتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے بیٹے نماز قائم کر اور بھلی بات کا حکم دے، برائی سے منع کر، اور جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کر۔ پنجگانہ نمازیں اللہ نے فرض کی، ہم کو چاہیے اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے مرو اولادکم، تم اپنے بچوں کو بالصلاۃ، نماز کا حکم دو، وہم ابناء 7 سنین، جب ان کی 7 سال کی عمر، وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں، نماز پڑھنے میں کوتاہی کریں تو ان کو مارو، مار کر ان کو تعلیم دو، اور بھلی بات کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ ہم تمام کی ذمہ داری۔ اور یاد رکھو میرے دوستو، اللہ نے کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرو۔ پتہ چلا نماز پڑھنا، بھلی بات کا حکم دینا، برائیوں سے منع کرنا، یہ اعمال ایسے آسان نہیں ہیں، ان میں بڑی تکلیفیں سہنی پڑتی ہیں، لوگوں کی طرف سے اعتراضات ہوتے ہیں، لوگ لڑنے بھڑنے پر آتے ہیں، اس لیے اللہ نے خود کہہ دیا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو تکلیف پہنچے صبر کر، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ کام جو ہے بڑے ہمت والوں کے ہیں، سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ مخالفت میں ڈٹ کے کھڑے رہنا، جو منہ میں آئے اس کو ضبط کر لینا، اللہ نے کہا یہ بڑے حوصلے والے ہمت والوں کا کام ہے۔ پھر آگے تعلیم دیتے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے بیٹے خبردار لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا، ناراض ہو جاتے ہیں لوگ، یوں موٹے موٹے، ہماری زبان میں کپے ہو جاتے ہیں گال، یہ نہیں ہے تعلیم، یہ نہیں ہے تعلیم، یہ ہے کہ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملو، یہ بھی صدقہ ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور خبردار زمین پر اکڑ کر نہ چل، یہ تعلیم دی گئی، زمین پر اکڑ کر نہ چلے، سینہ تانے ہوئے اپنا مقابل ہی کسی کو نہ سمجھے، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو اس کی نصیحت کر رہے ہیں ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اور یقیناً اللہ تعالیٰ شیخی خوروں کو اور فخر کرنے والوں کو، بڑی بڑی ڈھینگیں مارنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی عادتیں پسندیدہ نہیں ہیں۔ نرمی ہونی چاہیے، اچھے اخلاق ہونے چاہیے، محبت سے بات کرنی چاہیے، جو چیز سختی سے کہہ رہے ہیں وہی یاد رکھے، لیکن ایک چیز، ہر جگہ جو ہے ایک ہی ڈنڈا کام نہیں ہوتا، کچھ ایسے بدمزاج ہوتے ہیں نا، جب تک ان کی اچھی طرح خبر نہ لی جائے نا، ان کے دماغ میں باتیں نہیں آتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ تعلیم دی ہے نا، وہیں ہمارے نبی تلوار بھی نکال کر میدان میں اترے، وہیں حضرت عمر فاروق کا درہ بھی کام کرتا تھا۔ تو بسا اوقات جو سمجھدار ہوتے ہیں ان کو تو یہ سمجھداری کی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہے، سر جھکا لیتے ہیں، ہماری غلطی ہے، خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن بعض بڑے بد دماغ ہوتے ہیں،
उनको यकीनन जब तक हजरत उमर फारूक का दुर्रा न लगे ना तब तक उनकी चाल सीधी नहीं होती। तो बहरहाल जहां जरूरत पड़ जाए इन बातों का भी ख्याल करना चाहिए। अगर ऐसे अखलाक से ही दीन फैल गया होता तो जंगे बदर न होती, जंगे ओहद न होती, जंगे अजाब न होते, खंदक और इसी तरीके से तबूक, ये तमाम चीजों में अल्लाह के रसूल तलवार लेकर दो दो जिरह बांध कर और मर्दाना शेरों की तरह चलते हुए मैदान में न जाते। साहबे कराम इस तरह न लड़ते और अपनी बीवियों को, बेवा बच्चों को यतीम न कराते। जरूरत हर तरह की रहती। अल्लाह ताला हम तमाम को तौफीक दे। असल बात यह शेखी नहीं आनी चाहिए, घमंड और तकब्बुर नहीं आना चाहिए। ये चीज बुरी चीज है। बाकी अल्लाह ने दिया है, खाओ पियो, अच्छा रहो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। आखिरी बात, वक़सिद फी मश्यिक। हज़रत लुकमान अपने बच्चे को देखो चलना भी बता रहे हैं साहब, अपनी चाल में दरमियाना रवि इख्तियार करो, ना तो बहुत तनके चलो और ना एकदम मरियल चाल चलो, कहीं चिंटी ना दब जाए, दोनों को ना पसंद किया गया है। वक़सिद फी मश्यिक, जो दरमियाना रविश है, दरमियाना चाल है, वो चलो। वग़दुद मिन सौतिक, और अपनी आवाज को भी तुम खफीफ रखो, बहुत ज्यादा चीखो चिल्लाओ मत और ना इतना आहिस्ता बोलो कि कोई सुन न सके, वो भी जरा वायलूम सही होना चाहिए। इन्न अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, अल्लाह ताला फरमाता है यकीनन आवाजों में सबसे बदतरीन आवाज, बुरी आवाज किसी की है तो वो गधे की आवाज है। इसलिए शोर शराबा करना, चीखना चिल्लाना, ये सारी चीजें पसंदीदा अमल नहीं, हमारे लिए बुरी मिसाल नहीं है। हमारे लिए अल्लाह ताला ने अच्छी अच्छी मिसालें बयान की। अजीज साथियों, हम और आप जानते हैं कि खुतबे का वक्त बहुत मुख्तसर रहता है और उसमें इतनी बड़ी बात को मुहित करना बड़ी मुश्किल पेश आती है। फिर भी मैंने कोशिश की कि आपके सामने हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम की नसीहतें जो हैं पेश कर दी जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सूरह लुकमान के आयत नंबर 12 से 19 तक घर में मुताला करें, उन बातों को समझें। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो बातें बयान की गई, मौला करीम हम तमाम को इन बातों पर अमल की तौफीक दे और इसके जरिए से अपनी इस्लाह की अल्लाह ताला तौफीक दे और हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारी खताओं को दरगुजर फरमाए, हमें एक बनाए, नेक बनाए, मिलजुल कर इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। अल्लाह के घर के जो हुकूक हैं, अल्लाह के घर के जो आदाब हैं, उनको इख्तियार करने की तौफीक दे। जहाँ कहीं मुसलमान रहते बसते अल्लाह ताला सबकी मदद फरमाए, उनके माल, उनके खून, उनकी आबरू की हिफाजत फरमाए, परेशान हाल की परेशानियों को दूर फरमा दे और बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा दे। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले कि यकीनन वही कबूल करने वाला है। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।